السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جسے غم اور کرب سے گزرنے کے بعد آخر کار اپنی خوشیاں نصیب ہوئیں۔ کہانی پسند آنے پر میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری اگلی آنے والی اسٹوری کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں، اور اسے لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ ایک دن پھپھو آئی اور بتایا کہ ہماری تایا کی بیٹی بینش کو طلاق ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ہم سبھی کو صدمہ ہوا، خاص طور پر بھائی شہزاد تو سکتے میں آ گئے۔ بینش کی شادی کو ایک ہی ہفتہ تو گزرا تھا، تبھی ملال کے ساتھ حیرت بھی تھی۔ جس لڑکے سے شادی ہوئی تھی وہ خوبرو خوشحال تھا، گھرانہ بھی شریف تھا، تو پھر ایسا کیوں کر ہو گیا؟ میں نے کچھ دیر تو ضبط کیا، جب دل بہت پریشان ہوا تو ہمت کر کے والدہ سے پوچھ ہی لیا، امی کیا میں پھپھو کے ہمراہ بینش کے گھر چلی جاؤں؟ کوئی ضرورت نہیں، کیا معلوم کرنے جاؤ گی؟ جو معاملہ ہوگا جلد یا دیر پتہ چل ہی جائے گا۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا امی، شہزاد بھیا بولے بنا نہ رہ سکے۔ اچھا ہی ہوا، ہمیں رشتہ نہیں دیا تو خدا نے اس کو بھی اجاڑ دیا۔ بیٹے کے سوال کے جواب میں امی نے ایسا بے تکا اور غلط جواب دیا کہ ہم سب تنبخت رہ گئے۔ پر یہ اللہ پاک کا کام جوڑی بنانا ہے، گھر اجاڑنے کا کام تو انسان کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہی ہے نا۔ پھپھو چپ نہ رہ سکیں۔ بھابھی جان، بڑے بھائی صاحب نے کب انکار کیا تھا؟ آپ ہی نے دہیز کی خاطر بنتی بات کو بگاڑ دیا تھا، ورنہ بینش تو شہزاد کی بچپن سے ہی منگیتر تھی۔ ہاں امی، آپ کو کیا پتہ جس بندھن کو لالچ میں آ کر پل بھر میں توڑ ڈالا تھا، اس کا کتنا دکھ ہم سب کو ہوا تھا۔ شہزاد بھائی کے منہ سے یہ بات بے ساختہ ایسی نکل گئی کہ اماں غصے سے سرخ ہو گئی اور بھیا کو مخاطب کر کے کہا، چپ گستاخ، شادی شدہ ہو کر اپنی منگیتر کا ماتم لے کر بیٹھے ہو؟ بیوی تو پہلے ہی روٹھ کے بیٹھی ہوئی ہے، اوپر سے تیری یہ باتیں اس کے کانوں تک پہنچ گئیں تو تیرا گھر بھی اجڑ جائے گا۔ وہ تو اجڑے گا ہی امی، آپ نے بے گناہ بینش کے بددعائیں جو سمیٹی ہے۔ جہیز کے لالچ میں بڑے گھر کی بہو بیاہ کر لے آئی تھی، اب کہاں ہے وہ جہیز؟ سارا سامان اٹھا کر وہ تو پہلے ہی دن الگ ہو گئی تھی۔ آپ کو کیا ملا اپنے سے زیادہ حیثیت والوں سے بیٹی بیاہ کے؟ اماں غصے سے اٹھی اور یہ کہتی ہوئی کمرے کے اندر چلی گئی کہ رہنے دے، بڑا آیا تایا کی طرفداری کرنے والا۔ میں نے کہہ دیا، خبردار جو ان کے گھر میں کوئی گیا۔ امی جان کا یہ جملہ ابو جان سن لیا، جو اسی وقت گھر لوٹے تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹا تم ضرور تایا ابا کے گھر جاؤ اور جا کر معلوم کرو کہ کیوں ہماری بینش کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے۔ اپنے تائی کی دل جوئی کرنا، اپنی ماں کی باتوں پر مت جانا، ان بیچاروں پر بڑا حادثہ گزرا ہے۔ تمہارے تایا ابو مجھ سے تو خفا ہیں مگر تم سے تو نہیں، اسی لیے تم اور شہزاد جانا چاہے تو اس کو بھی ساتھ لے جانا۔ ابا کی ہدایت پر میں پھپھو کے ہمراہ تایا ابو کے گھر چلی گئی، مگر والدہ نے شہزاد بھائی کو نہ جانے دیا۔ انہوں نے کہا بھی، امی جو ہونا تھا ہو گیا، تایا ہمارے دشمن تو نہیں جو ہم ان کی غمگزاری نہ کریں۔ ابا بولے، بیٹا ماں کی باتوں پر مت جاؤ، ان بیچاروں پر بڑا سانحہ ہوا ہے۔ جی ابا جان، میں بھی جاؤں گا، لیکن امید ہے کہ تایا ابو اب آپ سے خفا نہیں ہوں گے۔ تایا کے گھر میں قدم رکھتے ہی مجھے احساس ہو گیا کہ فضا سرخ رو ہے اور کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے۔ اس مکان کے ہر مقیم کے اندر چپ کی مہر لگا دی ہے۔ میں سیدھی تائی اماں کے پاس چلی گئی۔ انہوں نے بڑے شفقت سے مجھ پر ہاتھ پھیرا، کہا، بیٹھو بیٹی، اتنے دنوں کے بعد کیسے آنا ہوا؟ تب میں نے ڈرتے ڈرتے اس سے پوچھا، کیا یہ سچ ہے تائی امی کہ بینش کو؟ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بینش خود سامنے آ گئی اور بولی، آپ ہی مجھ سے پوچھیے نا کہ کیا ہوا ہے۔ پھر وہ بتانے لگی، میں جس راستے سے کالج جایا کرتی تھی وہاں ایک لڑکا موٹر بائیک پر روز ہمارے پیچھے آیا کرتا تھا۔ خالدہ میری دوست کا گھر راستے میں ہی پڑتا تھا، تبھی ہم دونوں اکٹھے کالج سے نکلتی تھیں۔ ہمیں بہت غصہ آتا تھا جب ہم اس لڑکے کو اپنے پیچھے آتا دیکھتے تھے۔ میں برقع اوڑھتی تھی جبکہ خالدہ بے برقع ہوتی تھی۔ اس لڑکے کا نام ہمیں